اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیات کریمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان آیات کریمہ میں مقصد قرآن کریم کا تعارف پیش کیا گیا ہے، مقصد پیش کیا گیا ہے۔ تعارف قرآن میں یہ ہے کہ یہ کتاب ہے اور مقصد اس کا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کی اوصاف ذکر کی ہیں، ایمان بالغیب ہے، اقامت الصلاۃ ہے اور انفاق مما رزقنا کا، ایمان بما انزل الیک و ایمان بما انزل من قبلک اور یقین آخرت پر۔ یہ مجموعہ صفات ہے۔ ایمان سے مراد یہ ہے کہ متقی وہ محفوظ زندگی گزارنے والا طبقہ جنہوں نے زندگی کی حفاظت وقایت اختیار کر لی ہے، خطرات، آفات اور ضرر و نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ارادہ بھی ہے اور عملی تدبیر بروئے کار لے آئے ہیں۔ اس تدبیر کا ایک قدم یہ ہے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ایمان یعنی اپنی زندگی اور اپنے ماحول اور دوسروں کی زندگی کو امن دینے والے ہیں، اور اس امن کے فراہمی میں وہ غیب اور حقائق غیبیہ جنہیں قرآن نے کہا ہے ان پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی عملی امن اپنی زندگی میں ان حقائق کے ذریعے سے فراہم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ یعنی اپنی زندگی میں یہ روش صلاۃ ہی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور خواہ وہ عبادت ہو، صلاۃ عبادی ہو یا صلاۃ غیر عبادی، ایک مرکزیت کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور خصوصیت دیگر ان کی یہ ہے کہ انہیں اللہ نے رزق دیا ہے، اس رزق کو انفاق کرتے ہیں، اس رزق کو تقسیم کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں ضرورت کے ان مقامات پر جن کے لیے یہ رزق انہیں عطا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد صفت یہ ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں بما انزلہ پر۔ ایمان سے مراد یہ نہیں کہ صرف قلباً مانتے ہیں یا ذہنی طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ کہ عملاً بطور ذریعہ امن و عملی طور پر اس کو اعتماد میں لینا، اس کا سہارا لے کر اس کے بھروسے پر زندگی گزارتے ہیں، یعنی بما انزلہ کے اوپر اعتماد کر کے، تکیہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو آپ پر نازل ہوا ہے یہی وہ حقیقت ہے جو آپ سے پہلے انبیاء پر، سابقہ امتوں کے لیے نازل ہوا ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس پر بھی اعتماد کرتے ہیں، نہ کہ اس کے بارے میں کیا اس کو تسلیم کرتے ہیں یا اس کے بارے میں یہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ وہ بھی حق تھا، وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، وہ بھی اللہ کا آئین تھا،
بلکہ اپنی زندگی میں متقی امت رسول اللہ میں آج کا انسان، موجودہ نسل کا متقی، یہ آج اس چیز پر بھی اعتماد کرتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن اس پر ایمان کا طریقہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا ان انبیاء کے زمانے میں، بلکہ آج اس سب پر اعتقاد و اعتماد قرآن کے ذریعے ہے، چونکہ قرآن مصدق ہے ان تمام ماقابل شرائع کو، انبیاء کو، اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ و نازل ہونے والی ہدایت کو، اس لیے اس پر بھی یہ اعتماد رکھتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کو انہوں نے قبول کر لیا تو ماقابل بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اسی خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے تاکہ یہ احساس نہ ہو کہ اس سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی وہ قابل اعتماد نہیں تھی، یا ہمارے نزدیک وہ ہدایت نہیں تھی، نعوذ باللہ، یا اس میں اور اس ہدایت میں کوئی فرق ہے۔ یکساں طور پر وہ ان کے زمانے میں ہدایت تھی جو آج بھی ہدایت ہی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی آج بھی اگر قرآن نہ ہوتا اور وہ ہدایت موجود ہوتی تو وہی ہدایت ہوتی، لیکن چونکہ قرآن مہیمن ہے ان تمام کے اوپر، محیط ہے ان سب چیزوں کو، حاوی ہے، لہٰذا قرآن اور مصدق بھی ہے ان کو، لہٰذا وہ ساری ہدایت قرآن کے ضمن میں موجود ہے۔ اور اس سیاق کی آخری خصوصیت ان کے لیے، متقین کے لیے، یہ ذکر کی گئی ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت بھی قرآن کریم کی ہدایت کی بنیادی اصطلاحات میں سے اصطلاح ہے جو مسلسل قرآن میں تکرار ہو رہی ہے، اور اسی طرح یقین بھی، یہ دونوں وصف ہیں۔ آخرت ایک زندگی کے مرحلے کا نام ہے، اور یقین انسان کی کیفیت کا نام ہے، انسان کا ان حقائق اور ہدایت کے بارے میں قلبی ایمان کا ایک انداز ہے یقین، یا ایک مرحلہ ہے یقین۔ ایمان اعتماد ہے عملی طور پر۔ اس حقیقت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے تکراراً، چونکہ ذہن میں جو تہیں جمی ہوئی ہیں وہ ایک دفعہ کے بیان سے ختم نہیں ہوتی، راسخ ہیں وہ چیزیں۔ جیسے آپ کے جسم کے اوپر کوئی میل جمی ہوئی ہو تو ایک دفعہ کے نہانے سے وہ ختم نہیں ہوتی، جمی ہوئی میل صدیوں کی یا سالوں کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں نہاتے، کم نہاتے ہیں، ان کے پاؤں میں یا ان کے ہاتھوں پہ یا ان کے جسم کے مختلف حصوں پہ میل جم جاتی ہے، ان کو نہانے کا کہا جاتا ہے، نہا کے آ جاتے ہیں، میل ویسے ہی ہوتی ہے۔ یہ جو ارتکازات ہیں ذہنی بنے ہوئے ہمارے معارف دین کے متعلق، جو دقیق نہیں ہیں اور بعض اوقات صحیح نہیں ہیں، وہ بھی اسی طرح راسخ ہیں میل کی طرح، اور ایک دو دفعہ کے درس سے یہ بات حل نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ ایمان راسخ معنی اس کا ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ایمان کا مطلب ہے ذہنی طور پہ کسی چیز کو مان لینا، قبول کر لینا یا سمجھ لینا، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں کہ ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن جس چیز کو آپ مانتے ہیں ایک دفعہ بھی اسے آپ نے اپنی زندگی کے عملی کسی مرحلے میں اعتماد نہیں کیا، اس پر بھروسہ نہیں کیا، اس کے سہارے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی ارادہ نہیں کیا، اس پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی جہت اختیار نہیں کی، لیکن ذہنی طور پر آپ مانتے ہیں اس چیز کو۔ کتنے ایسے امور ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں لیکن عملاً ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ مثلاً جیسے عملی طور پر ہم لوگوں کو دیکھیں تو دین کو مانتے سب ہیں لیکن اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ جیسے ہم عمومی طور پر دیکھیں، لوگ توحید کو مانتے ہیں، وحدانیت کو یا اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی ربوبیت پر عملی زندگی میں اعتماد نہیں کرتے کہ رب اللہ ہے، بلکہ عملی زندگی ان کی بے اعتمادی کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کو
اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد کا مطلب بھی ذہنی، یعنی چہ بسا ہمارے ذہنوں میں یہ بھی ایک غلط مطلب ہے کہ اعتماد کو ایمان کی طرح ذہنیت ہی مانتے ہیں۔ مجھے آپ پر اعتماد ہے، یعنی ذہن میں میرے آپ کے بارے میں اچھے خیالات ہیں، یا ذہن میں میرے آپ کے بارے میں مثبت تصور ہے۔ یہ نہیں ہے اعتماد۔ اعتماد عمد سے ہے، عمد ستون کو کہتے ہیں، سہارے کو کہتے ہیں۔ یعنی اعتماد اتخاذ کرنا، اختیار کرنا، کسی چیز کو عملی میدان میں کسی عمل میں ستون کے طور پر، سہارے کے طور پر اختیار کر لینا اعتماد ہے۔ اعتماد زبانی بات نہیں ہے، اعتماد ذہنی بات نہیں ہے، اعتماد عملی چیز ہے۔ جیسے ایک ستون ہے، عمد کے اوپر، ستون کے اوپر استوار ہے، قائم ہے۔ اسی طرح اگر ہم عملی زندگی میں دیکھیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن انہیں سہارا نہیں بنایا ہوا ہم نے، سہارا کسی دوسری چیز کا لیا ہوا ہے ہم نے، مانتے اس کو ہیں، سہارا کسی اور کا لیا ہوا ہے۔ یا جیسے ضعیف ناتوان لوگ ہیں، عصا لے کے چلتے ہیں، تو یہ اعتماد یہ ہے، یعنی کسی چیز کو سہارا ٹیک کے طور پر اختیار کر کے اپنا بوجھ اس کے اوپر ڈال کے یا اس کو سہارا لے کر چلنا، یہ اعتماد ہے۔ اس طرح جس چیز کو آپ لیے ہوئے ہیں وہ اعتماد اس پر ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہوا ہے، اپنی زندگی کے سارے معاملات جھوٹ سے انجام دیتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، جس سے اس کا کوئی تعلق ہے جھوٹ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، تو وہ جھوٹ پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، تعریفیں سچ کی کرتا ہے، مانتا صداقت کو ہے، لیکن سہارا جھوٹ کا لیا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے جو حلال کا، جائز کا اعتقاد، ذہنیت رکھتا ہے، لیکن اس نے عملی طور پر حرام کو زندگی کا سہارا بنایا ہوا ہے۔ اعتماد حرام پر ہے، بوجھ اپنا حرام پہ ڈالا ہوا ہے، یا اپنی زندگی کا نظام حرام کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک انسان ہے جو علم کو قبول کرتا ہے کہ علم ایک حقیقت ہے اور علم انسان کے لیے ایک کمال ہے، صفت ہے اچھی، لیکن عملاً حماقت یا جہالت کے اوپر اپنا نظام زندگی ڈالا ہوا ہے، قائم کیا ہوا ہے، انفرادی طور پر ہے اور اجتماعی طور پر ہے۔ ایسے ہی ہم مثلاً مذہبی طبقہ، یہ مذہبی طبقہ ایمان نہیں رکھتا، اس کی بڑی کمزوری یہ ہے، یہ ذہنیت رکھتا ہے، ایمان نہیں رکھتا مذہب کے بارے میں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، بما انزل الیہ پر رسول اللہ کا ایمان ہے۔ مومنوں کو بھی حکم ہے کہ، یا متقین کے اوصاف میں سے ہے کہ یہ یؤمنون بما انزل الیہ۔ عملاً ہم دیکھیں تو رسول اللہ کو انزلہ پر ایمان ہے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس سب کو اپنی زندگی کا عملی سہارا قرار دیا ہے، اس پر اعتماد کیا ہوا ہے، اس کو اپنے ستون کے طور پر یا سہارے کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے ما انزلہ کو رکھا ہوا ہے احترام کے لیے، تقدس کے لیے، لیکن چہ بسا سال ہا سال گزر جائیں تو ہم ایک دن بھی ما انزلہ کو اپنی زندگی کا سہارا قرار نہ دیں، نہ اجتماعی زندگی میں، نہ سماجی زندگی میں، نہ انفرادی زندگی میں، نہ دینی زندگی میں، نہ تعلیمی زندگی میں۔ اعتماد ہم کرتے ہیں جس پر لوگ کر رہے ہیں، لوگ حرام کا سہارا لیتے ہیں، ہم بھی حرام کا سہارا لیتے ہیں، لوگ ناجائز کا سہارا لے کے جو ان کی زندگی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، ہم بھی اسی چیز کو زندگی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس کو ایمان نہیں کہتے، یہ باور ہے یا یہ ایک ارتکاز ہے ہمارے ذہن میں، ذہنیت ہے، لیکن ایمان کے زمرے میں یہ چیز نہیں آتی۔ ایمان امن سے ہے، ایمان امن دینا، اور کسی شے کو امن کے طور پر، اعتماد کے طور پر، وسیلہ امنیت کے طور پر اختیار کرنا امن ہے۔ ما انزلہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ مثلاً اللہ نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا، قرآن میں ایک ہے ان کی ہدایت کا نظام ہے، امامت کا، ولایت کا نظام ہے، اسے سب مانتے ہیں،
لیکن اس پر ایمان نہیں ہے، یعنی عملاً اس کو سہارا نہیں بنایا ہوا اپنی زندگی کا، اپنے نظام کا اس کو وسیلہ نہیں بنایا ہوا، ذہن میں رکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تقریروں میں اس کو تکرار کرتے ہیں، ذہنیت ہے اس کے بارے میں، لیکن اعتماد نہیں ہے۔ ایمان یعنی اس کو اعتماد کرنا، اپنی زندگی میں وسیلے کے طور پر یا ذریعے کے طور پر بروئے کار لے آنا۔ مثلا اعتماد کی مثال اگر ہم دیں تو یہ لوگ جو سفر کرتے ہیں، شہر کے اندر سفر کرتے ہیں یا شہر سے باہر سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ مثلا پیدل جاتے ہیں، چل کے، تھوڑا فاصلہ ہو یا زیادہ فاصلہ ہو، وہ پا پیادہ یہ سفر طے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، روز کا آنا جانا سائیکل پہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا روز کا آنا جانا موٹر سائیکل پر ہے، کچھ کا روز کا آنا جانا اپنی گاڑی پر ہے، کچھ کا روز کا آنا جانا عمومی جو شہری ٹریفک ہے، بس ہے، ویگن ہے، اس کے اوپر ہے۔ خوب یہ عملی طور پر لوگوں نے سفر کے لیے، آنے جانے کے لیے جس کو وسیلہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ ہے اعتماد۔ یعنی عمد کے طور پر، اس ذریعے کے طور پر کس چیز کو اختیار کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اعتماد باب افتعال سے عمد کو لیں تو عمد ستون ہے، انہوں نے اس کو ذریعہ قرار دیا ہو کہ میں آنے جانے کے لیے سائیکل استعمال کروں گا۔ یہ ایمان ہے اس کا۔ ایمان یہ حقیقت عملی ہے، ورنہ انسان کے ذہن میں توصیف، تعریف ہر چیز کی، موٹر سائیکل کی ہو، بڑا قائل ہو اس کا، لیکن اسے عملی زندگی میں اختیار نہ کیا ہوا ہو۔ یا جیسے ایک چیز آج ایمان کی جو سب سے بڑی ایک مثال دی جا سکتی ہے اس زمانے میں موجودہ نسل کے لیے، رابطوں کے ذریعے موبائل فون پر یہ اعتماد ہے ان کا، یعنی عملاً ان کے پاس موجود ہے، تمام قسم کے ارتباطات یہ اس وسیلے کے ذریعے سے کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اعتماد ہے، اس کو اعتماد کہتے ہیں۔ عملاً کسی شے کو اپنی ضرورت کا وسیلہ اختیار کر لینا، عملاً کسی شے کو بھروسہ اس کے اوپر کر لینا، اس کو اختیار کرنا ذریعے کے طور پر، یا اس کو اپنے اعتماد اور اطمینان کے لیے، امن کے لیے اس کو ذریعہ قرار دینا، یہ ایمان ہے۔ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایمان کی حقیقت عملی ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ آیت بھی اللہ نے ہی اتاری ہے اور یہ دوسری آیت بھی اللہ کی طرف سے ہے، یہ آیت بھی صحیح ہے، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ علم ہے، یہ باور ہے انسان کی، یہ اعتقاد ہے۔ ایمان امن کا اس کو عملی ذریعہ قرار دینا، اس کے اوپر زندگی کا بوجھ ڈال دینا، زندگی کو اس کے بھروسے پر قائم کر دینا، پھر اس سہارے سے آگے زندگی گزر رہی ہو، یہ ایمان ہے۔ یہ وہ مطلب ہے جو جمی ہوئی راسخ تہیں ہمارے ذہنوں میں اس کو قائم نہیں ہونے دیتی۔ جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان ہے بما انزل آمن الرسول بما انزل الیہ من رب، سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیہ کریمہ میں آخری سے پہلی آیت 285 میں ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس آیہ شریفہ میں آیہ ماہ لباس ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون کا پورا مضمون اس آیہ شریفہ میں 285 میں تکرار ہوا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول اللہ پر جو چیز اپنے رب کی طرف سے نازل آتی ہے تو وہ تو یقین ہے رسول اللہ کو کہ رب کی طرف سے ہے، اس میں تردید نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ لیکن یہ یقین ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو قرآن کریم آیات کریمہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوئیں، ظاہر ہے اس علم
یقین رسول اللہ کو اس سے حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ایمان نہیں ہے، چونکہ جیسے ہم پڑھتے ہیں وحی کے مشابہ ایک عمل عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تعلیم کا، کہ آپ کو کوئی دوسرا بندہ تعلیم دیتا ہے، یہ تعلیم ہم لے لیتے ہیں، اور طلباء کے لیے یہ زیادہ غور طلب مثال ہے کہ اتنے سالوں سے ہم نے جو تعلیم لی ہے، ہمیں بتایا گیا قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اور زندگی کے یا علوم کے مختلف قواعد ضوابط، ان کا ہمیں علم حاصل ہوا ہے، ہم نے انہیں ازبر کیا ہے، ہم نے ان کا امتحان دیا ہے، پاس کیا ہے، درجہ پوزیشن بھی لی ہے، لیکن ان میں سے کتنا حصہ ان علوم کا وہ ہے جو ہم زندگی میں اس پر بھروسہ کر کے اس کو اپنی زندگی کا گزرنے کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا ہے۔ پڑھا بہت کچھ ہے، لیکن اس پڑھے ہوئے میں سے کتنے فیصد کو آپ نے اس کو وسیلہ زندگی، ذریعہ زندگی قرار دیا ہے، اعتماد کیا ہے، اور ایمان یعنی اس کو اپنی محفوظ زندگی، پرامن زندگی اور مطمئن زندگی کا وسیلہ اس میں سے کس چیز کو قرار دیا ہے۔ مثلا طلاب ہیں، طلاب کے رشتہ دار ہیں، خاندان ہیں، علماء، ان کے بہن بھائی ہیں، بہن بھائی عالم نہیں ہیں، خوب عملاً ان کی زندگی اور ان کی زندگی عملی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ جس پر اعتماد کرتے ہیں یہ بھی اسی چیز پر اعتماد کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے پڑھ لیا ہے قرآن، انہوں نے حدیث کو پڑھ لیا ہے، انہوں نے نہیں پڑھا، لیکن عملی زندگی دونوں کی ایک طرح سے گزر رہی ہے، بلکہ طالب علم شاید ابھی بھی عملی زندگی میں انہی کے مقلد ہے، اپنے باپ کا مقلد ہے، اپنے بڑے بھائی کا مقلد ہے، اپنے چچا ماموں کا مقلد ہے، انہوں نے جو کچھ زندگی میں اصول اپنائے ہوئے ہیں، آبائی طور طریقہ، یہ بھی انہی کو اپنائے ہوئے ہے، بھائی کہ یہ عالم ہے بما انزلہ کا، لیکن مومن بما انزلہ نہیں ہے، اس نے اختیار نہیں کیا اس ساری چیز کو، اعتماد نہیں کیا، اس کو اس تعلیم پر اعتماد نہیں ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے یہ تعلیم دی وحی کے ذریعے، اور جو کچھ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، دریافت کرنا ایک عمل ہے، اس پر اعتماد و ایمان رکھنا یہ الگ عمل ہے۔ ایمان رکھنا یعنی اسے امن کا، اپنی امنیت کا، اپنی زندگی کی امنیت کا، اپنے ماحول کی امنیت کا، دوسرے انسانوں کی امنیت کا، رسول اللہ نے اس کو وسیلہ عملاً اختیار کیا ہے، یہ ایمان بما انزلہ ہے رسول اللہ کا۔ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہاں پر البتہ باس ہے یہاں اس ادبی لحاظ سے کہ یہ عطف آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی مومنین و رسول دونوں ایمان رکھتے ہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یا نہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، پھر اس کے بعد جملہ دیگر شروع ہوتا ہے کہ مومنی اللہ رسول اللہ ما انزلہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنین اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ نے جو ان کو تفصیل بتائی ہے ما انزلہ کی، یہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی عملی طور پر عملی زندگی میں ان کو اعتماد و امن کا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ خوب یہ بڑا فرق ہے، انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ رسول اللہ کو ملا اس پر رسول اللہ کا ایمان ہے، ہم نے جو پڑھا اسے ہم نے سمجھا، جانا، آگاہی ہے، حفظ بھی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ ایمان یعنی اس کو اپنی عملی زندگی میں ہم نے وسیلہ زندگی نہیں مانا، اختیار نہیں کیا، بلکہ وہی آبائی طور طریقہ جو ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے باقی اعضاء و اجزاء خاندان میں معمول ہے، انہی کی دیکھا دیکھی ہم نے ویسے ہی کیا۔ ہم نے ایمان آبا کے طریقے پر ہے، اور اعتقاد اللہ کی وحی پر ہے، ما انزلہ پر اعتقاد ہے، لیکن بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے اس پر۔ خوب اس کو آپ عمومی اجتماعی زندگی میں لا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے، اس نظام کو صدیوں سے ہم نے اعتقاد میں رکھا ہوا ہے۔ ایک نسل پڑھتی ہے، پھر دوسری نسل کو پڑھا دیتی ہے، پھر تیسری نسل کو پڑھا دیتے ہیں، نسل اندر نسل اس کی تعلیم چل رہی ہے،
کسی ایک نسل نے اس کو ایمان میں نہیں تبدیل کیا، امامت یا ولایت پر ایمان لے آئیں، ایک نسل نے بھی یہ قدم نہیں اٹھایا۔ یہ تو اعتقاد کے لیے نہیں تھی یہ چیز آپ کی کہ عقیدے میں رکھیں اس کو، یہ ایمان کے لیے تھی، یہ ایمان کا مضمون ہے، یہ ایمان کے متعلقات ہیں، یہ ایمان کے موضوعات ہیں، نہ کہ عقیدے کے موضوعات ہیں۔ عقیدہ و ایمان دونوں عربی لفظ تھے، اگر مقصود عقیدہ ہوتا تو یہاں پر کہہ دیا جاتا، جیسے یوقنون کہہ دیا گیا ہے جہاں یقین کی بات تھی، تو غیب پر اگر عقیدہ ہوتا تو کوئی تنگی تو نہیں تھی لغت عرب میں، اعتقاد کہہ دیتے کہ الذین یعتقدون بالغیب، لیکن یہ نہیں کہا یؤمنون بالغیب، بھائی کہ اعتقاد بھی عربی لفظ ہے۔ یا اسی طرح یؤمنون بما انزل الیک، اس کے بجائے ہوتا یعتقدون بما انزل الیک ویعتقدون بما انزل من قبلک، یہ کہا جا سکتا تھا، عربی میں کوئی تنگی تو نہیں تھی الفاظ کی، لیکن اس عربی تعبیر کو ترک کر کے ایمان کو اختیار کیا گیا اس بنیاد پر کہ ایمان ایک حقیقت دیگر ہے، اور اعتقاد اس کے اگر تعلق رکھتا بھی ہو ایمان سے تو ایک جز کی حیثیت سے اس کا حصہ ہے، نہ کہ تمام حیثیت۔ چونکہ جس چیز کو انسان عملی زندگی میں سہارا قرار دیتا ہے اس پر اعتقاد بھی رکھتا ہے، قلبی اعتقاد نہ ہو تو انسان کسی چیز کو وسیلہ کے طور پر اختیار نہیں کرتا۔ ہمارا ایمان کن چیزوں پر ہے؟ جن چیزوں پر ہم بھروسہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ چیزیں جن پر ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہماری عملی زندگی میں وہ نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان سے باہر ہیں، ان پر ہمارا ایمان اعتماد نہیں ہے۔ ہمارا ایمان و اعتقاد انہی چیزوں پر ہے جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں، یہ ہمارے ایمان کے متعلقات ہیں۔ باقی سب اعتقاد کے متعلقات ہیں یا ذہنیت کے، یعنی معلومات، آپ کو دین کی معلومات ہیں یا دین کا اعتقاد ہے لیکن دین پر ایمان یا دینی مضامین پر ایمان نہیں ہے۔ اسی آیہ شریفہ میں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے پہلے والی چیز پر بھی ایمان ہے۔ خوب اس کی بھی وضاحت یہاں پر اس آیہ شریفہ میں آیہ 285 میں کہ کر دی گئی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں، یعنی مومنین اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنین ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنین کتب پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر رکھتے ہیں، اور رسول کے بارے میں یہ بھی ایمان ہے ان کا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسول میں فرق نہیں کرتے کہ یہ رسول ان کے بارے میں اور صورتحال ہو اور دوسرے رسول کے بارے میں اور صورتحال ہو۔ تمام کے تمام رسول اللہ کی طرف سے ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، تو مومنین کے نزدیک بھی ایک ہی حیثیت ہونی چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ نے انہیں گوناگون مقاصد کے لیے نہیں بھیجا، کسی رسول کو رفاعی کام کے لیے بھیجا ہو، کسی کو فلاحی کام کے لیے بھیجا ہو، کسی کو سیاسی عمل کے لیے بھیجا ہو، کسی کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہو، کسی کو ہدایت کے لیے بھیجا ہو، کسی کو اور مقاصد کے لیے بھیجا ہو، ایک مقصد کے مطابق تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اور مومن کو ان تمام معلمین کو، ان تمام انبیاء کو ان پر ایمان رکھنا ہے، یعنی ان کو اور ان کی تعلیمات کو اور ان کے فرمودات کو اپنی زندگی میں اعتماد کا مورد قرار دینا ہے، ان پر بھروسہ کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یعنی مومنین کا یہ تیسری خصوصیت مومنین کی یہ ہے، ایمان، عدم فرق بین الرسل و اطاعت و سمع و اطاعت، اور پھر دعا ہے۔ یہ تیسرا عمل ہے مومنین کا، یہاں اس سورہ میں ذکر کیا گیا اس آیہ میں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں متقین جنہوں نے وقایہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کو ہم عملی مثالوں میں، تاکہ عام لوگ بھی سمجھ جائیں اس بات کو، اگر حفاظتی تدبیریں اختیار کی ہوں، جیسے کرونا کے دنوں میں
حفاظتی تدبیریں بتائی گئیں، اطباء نے بتائیں، اور اس شعبے کے علاج معالجے کے ماہرین نے دنیا کو بتائیں کہ یہ حفاظتی تدبیریں ہیں۔ کچھ لوگوں نے اختیار کی، کچھ لوگوں نے نہیں کی اختیار۔ وہ جنہوں نے احتیاطی تدبیر اختیار کی، یعنی ماسک لگایا، فاصلہ برابر رکھا اور ہاتھ ملانے سے اجتناب کیا، اور اسی طرح اپنی جو حفاظتی دوائیں دیتے تھے ہاتھ دھونے کے لیے یا استعمال کے لیے ماحول میں، وہ سب کر رہے تھے، یہ وہ حفاظت اختیار کیا ہوا طبقہ ہے جس نے اپنی حفاظت کر لی ہے، یعنی وقایا جس نے اختیار کر لیا ہے، یہ متقی شمار ہوں گے جنہوں نے حفاظتی تدبیریں اختیار کی ہوئی ہیں۔ اور اکثر ایسے ہیں جو نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں اس خطرے کو، کرونا کو، اور اگر مانتے بھی ہیں تو لازم نہیں سمجھتے کہ اس کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ خوب یہ حفاظتی تدبیر اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ غیر متقی انسان ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے جب تقسیم کیا ہے کہ یہ قرآن ہدایت متقین کے لیے، یعنی جنہوں نے وقایا اپنی زندگی، معمول کی زندگی میں اللہ کی طرف سے فراہم کیا گیا وقایا اختیار کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو محفوظ بنا لیا ہے، جنہوں نے حفاظتی بندوبست سارا کر لیا ہے، یہ متقی ہیں۔ وہ لاپرواہ، لا ابالی، بے فکر، بے خیال، یہ نہیں ہے متقی، یہ قرآن سے ہدایت بھی نہیں لیتے۔ جنہوں نے زندگی میں کوئی احتیاطی یا حفاظتی تدبیر اللہ کی نہیں اختیار کی، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے قرآن۔ ان کے لیے یہ پڑھیں گے بھی قرآن، حفظ بھی کر لیں گے، کاروبار کے لیے پڑھیں گے، معاوضہ لیں گے، فیسیں لیں گے، قرآن پڑھ لیں گے، تقریریں کریں گے، قرآن پڑھ لیں گے، امامت کریں گے، قرآن پڑھ لیں گے، معلم لگ جائیں گے۔ یہ جاب کے لیے انہوں نے قرآن پڑھا ہے، ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے کتنا اختیار کیا گیا ہے، بطور ہدایت کتنے فیصد لوگوں نے قرآن اختیار کیا، اور جن لوگوں نے قرآن کو ہدایت اختیار کیا کتنے فیصد ہدایت اس سے لی ہے، تمام ہدایت اس سے لی ہے یا بعض موارد میں اس سے ہدایت لی ہے، قرآن سے کچھ لیا ہے یا قرآن کے اوپر اپنی کوئی بات ٹھونسی ہے، تطبیق کی ہے قرآن کے اوپر۔ خوب یہ تفریق ضروری ہے ان طبقات کے اندر جو قرآن کے بارے میں کوئی عمل رکھتے ہیں اپنا۔ متقین کے لیے یہ لازمی ہے کہ یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یا متقی ہی آخرت پر ایمان رکھے گا۔ اب یہ بھی مضامین وہ ہیں جو ارتکازی طور پر ہمارے ذہن میں ہے، آخرت اور یقین۔ آخرت کے بارے میں خصوصاً وہ شبہ جو اکثریتی شبہ ہے، جس میں سب مبتلا ہیں اور جس میں ہر موضوع کے بارے میں ہم مبتلا ہیں، کہ اشتباہ مفہوم و معنی، مصداق و معنی کی جگہ مصداق رکھ دیتے ہیں اور اس کو ترجمے کے طور پر یا معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ طبیعی ترتیب یہ ہے کہ آپ لفظ سے پہلے معنی تک پہنچیں، پھر معنی سے مصداق تک پہنچیں۔ مصداق مختلف بھی ہو سکتے ہیں، متعدد بھی ہو سکتے ہیں، متفاوت بھی ہو سکتے ہیں، معنی نہیں ہو سکتا، معنی ایک ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ ان سارے مصادیق کے اوپر معنی ایک ہی صدق کرتا ہے۔ آخرت، آخر، لفظ آخر سے مشتق ہے عربی میں۔ آخر اول کے مقابلے میں ہے، اول و آخر۔ اس کے مترادف دوسری زبانوں میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مختلف اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور علاقائی زبانیں جو پاکستان کے اندر بولی جاتی ہیں، ہر زبان میں اول کے متبادل یا مترادف بھی لفظ ہوتا ہے، اور آخر جس کو عربی میں آخر کہتے ہیں اس کے بھی متبادل لفظ موجود ہے۔ فارسی میں اور دیگر رائج جتنی زبانیں ہیں، چونکہ یہ معنی عمومی معنی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہبی لوگوں کو اول اور آخر کے معانی سے سروکار ہوتا ہے، غیر مذہبی لوگوں کو اول و آخر سے سروکار نہیں ہوتا، بلکہ اس مادی زندگی میں
چونکہ ہم جسمانی زندگی میں مادی زندگی گزار رہے ہیں، زمینی زندگی گزار رہے ہیں، اس زمینی زندگی کے جتنے لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، وہ سارے مشترک ہیں، مذہبی میں اور غیر مذہبی میں، اس میں ایمان و اعتقاد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے کھانا خوراک سب کھاتے ہیں، کوئی پرہیزگار ہو، متقی ہو نہ ہو، فاسق فاجر ہو، مسلم ہو، دہریہ ہو، کھانا ایک عمومی ضرورت، انسانی ضرورت ہے، بلا فرق سب کھاتے ہیں، اور سب پر کھانے کی اپنی ایک جیسی تاثیر ہوتی ہے۔ ممکن ہے مذہبی آدمی، مومن متقی آدمی سالم کھانا نہ کھاتا ہو، بیمار رہتا ہو، اور غیر مذہبی آدمی سالم کھانا کھاتا ہو، صاف ستھرا کھانا کھاتا ہو، وہ صحت مند رہتا ہو۔ پانی، مذہبی متقی آدمی ہے، پانی آلودہ پانی پیتا ہے، بیمار رہے گا۔ غیر مذہبی آدمی ہے، اگر وہ صاف ستھرا پانی پیتا ہے تو وہ صحت مند رہے گا۔ یہاں پر حق و باطل نہیں ہے، یہ جسمانی امور اپنی تاثیر رکھتے ہیں، جو بھی ان کو اختیار کرے۔ خوب، ہم جس قسم کے حقائق سے ہمارا سروکار ہے، اس میں ان کی تمام جسمانی خصوصیات بھی ملحوظ ہیں، مد نظر ہیں۔ ان خصوصیات میں سے جو اجسام کو طاری ہیں اور جسمانیات کو، جیسے ایک عدد ہے، عدد اجسام کی خصوصیت ہے۔ اجسام عد ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، شمار ہونا 1 2 3 4، یہ اجسام کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح مقادیر، پیمائشیں، یہ بھی اجسام کی ذاتی خصوصیت ہے کہ ہر جسم، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے اور اس کی گہرائی ہے، یہ 3 پیمائشیں ہر جسم کی ہیں۔ تھوڑی ہونا، زیادہ ہونا، یہ مختلف ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز جسمانیت رکھتی ہے، جسمیت رکھتی ہے، لیکن اس کی پیمائش نہیں ہے، نہ اس کا طول ہے، نہ اس کا عرض ہے، نہ اس کی گہرائی ہے، عمق ہے، یہ قابل تصور نہیں ہے۔ اجسام ہیں تو یہ پیمائش بھی ہے، اجسام ہیں تو گنتی بھی ہے ان کی۔ اور ایک اور خصوصیت جو اجسام میں ہے وہ ترتیب ہے، یعنی یہی متعدد اجسام، ان کے اندر ترتیب ہے، اپنی ترتیب کئی لحاظ سے ہے ان کے اندر۔ ترتیب ان کے وجود میں آنے کے لحاظ سے ہے کہ ایک پہلے وجود میں آتا ہے، دوسرا بعد میں ہوتا ہے، تیسرے درجے پر وجود میں آتا ہے، چونکہ ان کو ایک دوسرے کی نسبت علیت یا سببیت حاصل ہوتی ہے، یا اگر سببیت حاصل نہ ہو پھر بھی نظام خلقت میں ان کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ جیسے وقت ہے، وقت میں ترتیب ہے، ترتیب سے ایک لمحہ وجود میں آئے گا، پھر اس کے بعد دوسرا آئے گا، پھر اس کے بعد تیسرا۔ اس ترتیب کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، خراب نہیں کر سکتا، بدل نہیں سکتا اس ترتیب کو۔ یعنی تمام اجزائے زمان کو یکجا، پہلا لمحہ بھی محفوظ ہو، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی۔ یہ گھنٹے، اس کے اندر مثلا 60 جو دقیقے ہیں، یا 60 دقیقوں کے اندر 60 ثانیے ہیں، یا 60 ثانیوں کے اندر 60 ثالثیں ہیں، ان سب کو کوئی روک لے یہیں پر کہ جو زمانہ پہلے وجود میں آیا وہ بھی ابھی موجود ہے، جو دوسرا وجود میں آیا وہ بھی موجود ہے، تیسرا بھی، چوتھا بھی جز، و حتیٰ 2 جز زمانے کے کوئی روک نہیں سکتا، چونکہ یہ ذاتی ترتیب ہے زمان کے اندر کہ ایک جز وجود میں آئے گا، وہ ختم ہوگا، دوسرا جز وجود میں آئے گا، وہ ختم ہوگا، تیسرا جز وجود میں آئے گا۔ یہ یکجا نہیں وجود میں آ سکتے، یہ ایک خاص ان کی خلقت کی خصوصیت ہے یہ۔ لیکن کچھ موجودات ایسے نہیں ہیں، ان میں ترتیب ہے، ایک پہلے وجود میں آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، لیکن پہلا بھی موجود ہے، دوسرا بھی موجود ہے، تیسرا بھی موجود ہے، چوتھا بھی موجود ہے۔ یہ جو گنتی میں آتے ہیں ان کے افراد یا ان کے اجزاء، یہ سب یکجا وجود میں بھی رہ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اور سارے باہم ایک ساتھ ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ زمان میں یہ نہیں ہے، سارا زمانہ ایک ساتھ ختم نہیں ہو سکتا، اور سارا زمانہ ایک ساتھ وجود میں نہیں آ سکتا، ہمیشہ ایک جز اس کا ایک وقت میں یا ایک مرحلے میں قائم ہوگا۔
جو چیزیں عد ہوتی ہیں، شمار ہوتی ہیں، ترتیب ہے ان کے اندر، اس ترتیب میں اس کے جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمان کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، یا کسی اور پیمانے کے لحاظ سے، جو علماء نے اپنی کتابوں میں فلسفہ و دیگر متعلقہ معقولات کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اشیاء ایک دوسرے پر جو ترتیب پیدا کرتی ہیں اور ان میں سے کچھ چیزیں پہلے اور کچھ چیزیں بعد میں شمار ہوتی ہیں، یہ قبل و بعد اور تقدم و تأخر اشیاء کا یہ کس معیار سے ہوتا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے۔ خوب ایک تو زمانہ ہے، ہم زمانے کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہ پہلے، مثلا باپ پہلے وجود میں آیا ہے، بیٹا بعد میں وجود میں آیا ہے، دادا باپ سے بھی پہلے وجود میں آیا ہے، تو یہ ایک ترتیب ہے، زمان کے لحاظ سے یہ ترتیب ہے۔ ایک ترتیب ہوتی ہے رتبے کے لحاظ سے، ہے کہ ممکن ہے زمان کے لحاظ سے نہ ہو لیکن رتبے کے لحاظ سے ایک چیز پہلے ہے، دوسری چیز بعد میں ہے، کہ یہ بات اس علم کی ہے اور اس مضمون کی ہے، وہاں رجوع کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے اور بعد ہونا صرف زمان کے لحاظ سے نہیں ہے، کئی اس کے وجوہات ہیں۔ بعض نے اس کے لیے 5 وجوہات ذکر کی ہیں کہ 5 پیمانے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اشیاء کو ہم پہلے اور بعد میں لحاظ کر سکتے ہیں۔ بعضوں نے 8 اس کے لیے ذکر کی ہیں اور بعضوں نے 8 سے بھی زیادہ اس کے لیے یہ پیمانے ذکر کیے ہیں، جتنی جس نے دقت کی ہے اتنا اس نے یہ پیمانے لحاظ کیے ہیں۔ لیکن ایک عمومی پیمانہ ہے، وہ ہے زمان، وقت کے لحاظ سے اشیاء کا ترتیب وار ہونا، اور یہ اشیاء جو وقت کے لحاظ سے ترتیب وار ہوتی ہیں بعض اوقات ان کا آپس میں ربط، ارتباط وجودی بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی سلسلے کے یہ مراحل ہیں، اور بعض اوقات نہ، جیسے ایک اور خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا، ایک دوسرے خاندان میں ایک اور بچہ پیدا ہوا، تو ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، نہ سببیت ہے نہ علیت ہے، صرف اتفاقاً یہ بات بندہ پہلے آیا، وہ اتفاقاً بعد میں آیا، ورنہ دونوں میں آپس میں اس کے علاوہ، اتفاق کے علاوہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزوں میں ترتیب ہے جو ان کے وجود کے اندر ہے، ان کے ذات میں، ان کی خلقت میں، ان کے نظام خلقت میں ترتیب موجود ہے۔ وہ جیسے بیج مثلاً کاشت کرتا ہے کوئی کسان کھیت کے اندر، مٹی کے اندر، تو اس کے بعد فصل اگتی ہے، یا ترتیب وجودی ہے، اتفاق نہیں ہے۔ لیکن یہ اتفاق ہے کہ ایک کسان بیج کاشت کرتا ہے اور کسی اور علاقے میں بارش ہو جاتی ہے، اس میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، یہ اتفاقاً ہوا ہے ایسے۔ یا جیسے خرافات میں ہے کہ چاند گرن لگتا ہے، سورج گرن لگتا ہے، تو وہ بچے جو ماں کے شکم میں ہیں، وہ ماں کی حالت ان پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ داغے جاتے ہیں، معیوب ہو جاتے ہیں۔ یہ خرافات ہیں، یہ اتفاق ہے، چاند گرن اپنے سبب سے لگا ہے، بچہ اپنے سبب سے معیوب ہوا ہے، ان کا آپس میں کوئی ارتباط نہیں ہے۔ خرافہ اسی کو کہتے ہیں، ان دو چیزوں میں ربط کا اعتقاد پیدا کر لینا جن میں کوئی ربط نہیں ہے آپس میں۔ جیسے بلی نظر آئی، ادھر سے پھسل کے گر گیا بندہ، تو یہ اتفاق ہے، بلی اور گرنے کا اپنا سبب ہے، بلی اپنے راہ پر جا رہی ہے۔ یہ جتنی بھی خرافات ہیں، جتنے بھی شگون ہیں، جتنے بھی نیک بد ہیں، یا جو علامتیں ہیں، تطیر ہے کہ اگر کوا بولے تو یہ ہوتا ہے، آنکھ پہ خارش آئے تو پھڑ کے آنکھ تو یوں ہوتا ہے، یہ سب خرافات ہیں، ان کا ان حوادث سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کو ہم نے ان سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ توہمات کی وجہ سے، ضعیف جہالت کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے لوگ یہ ربط قائم کر لیتے ہیں، چونکہ اتفاقاً ہوتا ہے ایسے، ادھر ایک کام ہوا ادھر دوسرا کام ہوا، ربط کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم جوڑ دیتے ہیں ایک ہی زمان میں، ہم زمان وقوع پذیر ہونے کی وجہ سے ہم ذہن میں اپنے توہم ہمارا، وہم ہمارا ان میں ربط قائم کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں حقیقتاً مرتبط ہیں، جیسے یہ بیج ہے، کاشت کیا ہے، اس بیج سے پودا نکلنا ہے، اب اس میں ترتیب وجودی ہے، یہ اتفاق نہیں ہے۔ حقیقتاً پہلے دانہ کاشت ہوگا، پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں
اس سے پودا پھوٹے گا، پھر وہ پودا پرورش پائے گا، اس پودے پہ پھل لگے گا، اس پہ پھول لگیں گے، اس پہ پھل لگے گا۔ اس عمل کے درمیان ایک ترتیب ہے۔ یہ جو ترتیب وار امور ہیں جن کے اندر ربط ہے اپنا وجودی اور ترتیب وار ہیں، ان امور میں اگر ہم لحاظ کریں تو کچھ امور پہلے ہیں اور کچھ مرتب ہیں ان کے اوپر اور بعد میں ہیں، ان کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ جو اول ہے وہ اگر زمانے کو معیار قرار دیں تو بے ربط چیزیں بھی آپس میں اول و آخر بن جاتی ہیں۔ جیسے یہ درخت پہلے وجود میں آیا، یہ بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے، فلاں شخص پہلے وجود میں آیا، گاڑی بعد میں بنی ہے۔ عموماً عام لوگ لغویات و لاہویات والے یہ مقایسے کرتے رہتے ہیں کہ خواتین دیہاتی مثلاً عموماً یہ باتیں کرتی رہتی ہیں کہ جب بچہ میرا پیدا ہوا تھا، بچہ پیٹ میں تھا تو فلاں دنیا میں یہ کام ہوا۔ ربط نہیں ہے ان دونوں کا آپس میں، لیکن مشغلہ نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ملاتے رہتے ہیں، نامربوط چیزوں کو آپس میں ربط دیتے ہیں ہم۔ اولیت و آخریت اگر زمانہ میں یار قرار دیں تو ان میں بھی ہے، بے ربط چیزوں میں بھی اولیت و آخریت ہے۔ مثلاً وہ چیزیں جو آپس میں مربوط نہیں ہیں، ان میں سے ایک چیز پہلے وجود میں آئی ہے، دوسری بعد میں وجود میں آئی ہے زمانے میں۔ ایک شے ہے مثلاً پچھلے ہفتے وجود میں آئی ہے، دوسری کہیں اور اگلے ہفتے میں وجود میں آئی ہے، تو یہ اول و آخر کہلاتے ہیں، لیکن یہ اول و آخر صرف زمان کے وقوع کے لحاظ سے ہیں، باقی ان کا اس کے علاوہ کوئی آپس میں ارتباط نہیں ہے۔ لیکن قرآن جس کو آخرت کہتا ہے، آخر وہ اول کے بعد جو چیز وقوع میں آتی، یعنی جس کا رتبہ وجودی بعد میں ہے، یہ کبھی بھی اول کی جگہ نہیں آ سکتی، پہلی چیز کے مقام پر نہیں آ سکتی، اس پر تقدم نہیں لے سکتی۔ اس کو حتماً، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ حتماً بعد میں وجود میں آئے۔ آخرت اس امر کو، ان امور کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہر صورت میں بعد میں وقوع پذیر ہونا ہے اور حتماً وقوع پذیر ہونا ہے۔ کیوں وقوع پذیر ہونا ہے؟ چونکہ یہ اول وجود میں آ چکی ہیں ساری چیزیں۔ وہ اول جنہوں نے اس آخر کو، اس بعد والے کو جنم دینا ہے، ان کو انسان پہلے سے، یعنی ابھی وہ وجود میں نہیں آئی، لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر بیج کاشت کیا ہے، یہ اول ہے، پہلا کام کیا کہ بیج کاشت کیا ہے۔ آخر کیا ہے؟ یعنی بعد میں کیا ہوگا؟ فصل ہوگے گی۔ یہ فصل کا اگنا اس بیج سے، بیج کی کاشت کے بعد، یہ آخرت ہے، یہ آخر ہے۔ یہ معنی ہے آخر کا، مصداق نہیں، یہ معنی ہے۔ یعنی ترتیب وار امور جن کے اندر ایک ترتیب ہو وجودی، اور وہ شمار بھی ہوتے ہوں، عد بھی ہوتے ہوں، ان کے درمیان ایک تعلق ہو، اور انہوں نے تدریجاً وجود میں آنا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ وجود میں آنا ہے۔ ان میں اول و آخر جو پہلی چیزیں وجود میں آتی ہیں، سببیت رکھتی ہیں، جن کا درجہ علیت والا ہوتا ہے، وہ اول کہلاتی ہیں، اور جو نتائج ہیں ہمیشہ بعد میں آتے ہیں۔ یہ بعد ہم اردو میں پہلے اور بعد کہتے ہیں، عربی میں اول و آخر کہتے ہیں، کہ پہلے یہ کام ہو، بعد میں یہ ہوگا۔ اگر یہ کام ہوا تو یہ کام اس کے بعد ضرور وقوع پذیر ہوگا، چونکہ ان میں ربط ہے، آپس میں ترتیب ہے۔ یا وہ جو آخر ہے، اگر ہم وہ چاہتے ہیں وہ آخر، وہ بعد والا کام ہو، تو اس سے پہلے یہ پہلا کرنا پڑے گا۔ جو پہلے ہے، اول ہے، اس کو پہلے انجام دینا پڑے گا تاکہ وہ آخر یا بعد والا بھی اس میں ہو۔ جہاں پر ربط وجودی نہیں ہے، جیسے ہم صفیں بناتے ہیں، اسمبلی کرتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، لائن بناتے ہیں، تو ترتیب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ترتیب ہماری اعتباری ترتیب ہے، وجودی نہیں ہے، چونکہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ جو پہلے کھڑا ہوا ہے اس کو بعد میں اٹھا کے بٹھا دیں، جو بعد میں ہے اس کو پہلے بٹھا دیں آپ۔ یہ ترتیب انسان کے اپنے اعتبار سے ہے، ترتیب وجودی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ایک ترتیب ہے، بے شک اعتبار نے یہ ترتیب لحاظ کی ہوئی ہے، ایک ترتیب ہے، جہاں پر بھی ترتیب ہوگی وہاں پر اول و آخر، یعنی پہلا اور بعد والا شمار ہوگا۔ خوب، پہلے جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے بعد، البتہ یہ خصوصیت ہے کہ
آخر اس جز کو کہتے ہیں جس کے بعد مزید کسی جز نے، اس سلسلے کے جز نے نہیں آنا۔ ہر بعد والے کو آخر نہیں کہتے۔ مثلا ایک لائن ہے جس میں 10 آدمی ہیں، تو پہلا جو جس سے آغاز میں پہلا فرد ہے اور اس سے پہلے کوئی اور نہیں ہے، یہ اول کہلائے گا۔ اول اس کو کہیں گے کہ ما لا اول لا، جس سے پہلے کوئی اور نہ ہو۔ اگر اس سے پہلے کوئی اور ہے تو اس کو اول نہیں کہہ سکتے ہم، یہ دوم ہوگا، سوم ہوگا، چہارم ہوگا۔ اس کو اول بھی نہیں کہہ سکتے درمیان والے کو، اور آخر بھی نہیں کہہ سکتے۔ نہ یہ اول ہے نہ یہ آخر ہے۔ اول اس کو کہتے ہیں جو بالکل آغاز میں ہو اور اس سے پہلے کوئی اور جز نہ وجود میں آیا ہو۔ آخر اس جز کو کہتے ہیں جو بالکل انتہا پہ وجود میں ہے، اس کے بعد کسی اور نے نہیں آنا۔ اگر بعد میں کسی اور نے آنا ہے تو یہ آخر نہیں شمار ہوگا، یہ وسط شمار ہوگا، یہ درمیانہ شمار ہوگا، یہ کسی اور ترتیب میں یا کسی اور نمبر پہ اس کو لحاظ کیا جائے گا۔ معنی عربی زبان میں آخر کا یہ ہے کہ وہ ترتیب وار امور جو مختلف ترتیب رکھتے ہیں، تدریجاً انہوں نے وجود میں آنا ہے، اور اس کے بعد کوئی اور جز یا کوئی اور اس سلسلے کا کوئی اور جز نہ ہو، کوئی اور کڑی اس کی وجود میں نہ آئے۔ اس آخری جز کو جو جس کے بعد کوئی اور نہیں ہے، بالکل انتہا پہ ہے، اس کو ہم آخر کہیں گے۔ یہ معنی ہے آخر کا اول کے مقابلے میں۔ اول کا بھی معنی معلوم ہو گیا، اول اعتباری ہو یا اول حقیقی ہو، تکوینی ہو، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اول و آخر کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں یہ ترتیب رکھی ہے۔ انسان کی زندگی کا ایک حصہ اولا کہلاتا ہے، نشأۃ اولا، اور ایک حصہ انسان کی زندگی کا آخرت کہلاتا ہے۔ اولا اور آخرت یا اولا اور اخری، خوب یہ تعبیرات قرآن کریم میں کثرت سے رائج ہیں۔ وہ جو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، بعد میں نتیجے کے طور پر اس مرحلہ اولا پر مرتب ہو کر جس نے نتیجے کے طور پر بعد میں وجود میں آنا ہے، اس کو قرآن نے آخرت کہا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم متقین کے اوصاف میں سے ایک اہم چیز یہ ذکر کر دی گئی ہے کہ انسان کا اس پر بھی ایمان ضروری ہے، یعنی اس پر یقین البتہ کہا گیا، لیکن یقین ایمان کا رکن ہے، ایمان کے ارکان میں سے ایک یقین ہے، جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس کی تبیین فرمائی ہے۔ یقین، یقن سے ہے، عربی لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے علم ہی مراد ہے، لیکن مترادف و علم نہیں ہے۔ یقین و علم دو الگ الگ اصطلاحیں ہیں، ہر چند ان کا آپس میں ربط ہے، معنی میں بھی اور مصداق میں بھی مشترک ہو جاتے ہیں، لیکن معنوی خصوصیات ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ علم کسی چیز کے بارے میں آگاہی ہے، جیسی وہ ہے واقعیت میں، ایسی ہی آگاہی اگر انسان کو حاصل ہو جائے، اس کو علم کہتے ہیں۔ لیکن یہ علم جب آ جاتا ہے انسان کے وجود میں، پھر مختلف خصوصیات انسان کے وجود کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اس کے آنے کے بعد۔ ایک یہ ہے کہ یہ علم جو ہمیں آگاہی حاصل ہوئی ہے، یہ متزلزل ہے، یعنی اس میں شک رکھنا کر سکتا ہے، آ سکتا ہے، یعنی یہ علم زائل ہو سکتا ہے، اس میں زوال آ سکتا ہے۔ وہ بہت سارے ایسے علم ہیں، پہلے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، بعد میں انکشاف ہوتا ہے اور یہ علم وجود کے اندر سے نکل جاتا ہے، باہر زائل ہو جاتا ہے، شک آ جاتا ہے اس کی جگہ پر۔ جیسے ہمیں کسی نے بتایا کہ مہمان آ گئے ہیں، خوب ہمیں علم حاصل ہو گیا یہ ہمارے ذہن میں، لیکن دوسرے لمحے آیا کہ نہیں، غلطی ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، وہ آپ کے مہمان نہیں تھے، کوئی اور بندہ آیا۔ تو پہلے جو علم حاصل ہوا تھا، آگاہی، وہ وجود سے نکل گئی، اس کی جگہ پر تردید یا انکار آ گیا یا شک آ گیا۔ انکار و شک دونوں علم کو زائل کر سکتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ علم آگاہی جب انسان کے نفس میں آتی ہے، علم آتا ہے، تو ایک روشنی
علم کی وجہ سے انسان کے نفس میں اندر وجود میں آتی ہے کوئی حقیقت، اس علم کے ذریعے سے انسان کے نفس میں روشن ہو جاتی ہے، اس لیے علم کی تعریف بھی ایک روشنی کے ذریعے کی گئی ہے۔ لیکن اس علم کے ذریعے ممکن ہے نفس میں اطمینان پیدا نہ ہوا ہو، سکون نہ آیا ہو، نفس میں اطمینان کے بغیر ہو۔ علم حاصل ہوا ہے، یہ علم ثابت نہیں ہے، راسخ نہیں ہے، بلکہ زوال کے معرض میں ہے، زائل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی دلیل دیگر آ گئی، اگر کوئی ثبوت آ گیا تو یہ علم ہمارے وجود سے نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا، معرض زوال میں ہوتا ہے علم۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جو روشنی ہے، آگاہی ہے، لیکن یہ آگاہی زوال نہیں آئے گا اس میں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ چونکہ یہ تمام جہات سے احاطہ کیے ہوئے ہے یہ یقین، یعنی یہ آگاہی ہر پہلو سے ہے۔ شک وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان ایک پہلو سے کسی چیز کے بارے میں آگاہی حاصل کر لے، دوسرا پہلو مخفی تھا، یا جیسے مثال دی ہے کہ آپ کا مہمان آ گیا ہے، کسی کے کہنے سے ہمیں علم حاصل ہوا، دوسری لحظے میں آ کے اسی شخص نے کہا کہ نہیں، غلطی ہو گئی، وہ کسی اور کا مہمان تھا یا کوئی اور آدمی تھا، تو وہ علم ہمارے وجود سے نکل گیا۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں کہ نہ اس طرح سے دیکھتے ہی فوراً آ کر خبر نہیں دی، بلکہ پوری تسلی کر کے، جس کو آپ کہتے ہیں کنفرم کر کے، تمام پہلو اس کے دیکھ کر پھر تصدیق جب کی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ معرض زوال میں نہیں ہے، چونکہ کسی شے کا ثبوت مکمل طور پر تمام جہات سے تصدیق شدہ ہے۔ جب ہر پہلو سے تصدیق شدہ ہے، یہ زوال نہیں ہو سکتا اس کا، چونکہ ہر پہلو اس کا مد نظر رکھ کر اس کو پرکھا گیا ہے۔ ایک تو فرق یہ ہو گیا علم و یقین میں کہ علم زوال پذیر ہوتا ہے، یعنی ممکن ہے زائل ہو جائے۔ یقین اس علم کو کہتے ہیں جو زوال جس میں نہیں ہوتا۔ زوال اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ تصدیق تمام جہت سے اس کے اندر موجود ہے، مکمل تصدیق ہے اس کی۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ علم فقط روشنی انسان کو دیتا ہے۔ علم ایک نور، ایک آگاہی کسی شے کی انسان کے نفس میں ایجاد کرتا ہے، لیکن یقین اس علم کو کہتے ہیں کہ آگاہی اور روشنی کے ساتھ ساتھ نفس کو سکون بھی دیتا ہے، اعتماد و اطمینان بھی فراہم کرتا ہے۔ یقین سے انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، علم سے نہیں ہوتا۔ علم زوال، معرض زوال میں ہوتا ہے، یقین معرض زوال میں نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، یقین اس آگاہی کو کہتے ہیں جو تمام جہات سے مصدقہ ہونے کی بنیاد پر علم کو، انسان کو ایک سکون، اطمینان بھی نصیب ہو جاتا ہے اس سے۔ مثلا جیسے اس کی مثالیں موجود ہیں، آپ کی کوئی گم شدہ چیز ہے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ مل گئی ہے، علم حاصل ہو گیا آپ کو، لیکن سکون نہیں آیا۔ ممکن مثلا جیسے کسی کا سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، گم ہو گیا اور انسان کو کہا گیا جی کہ آ گیا ہے آپ کا موٹر سائیکل، واپس آ گیا، یہ علم ہے۔ یہ زائل ہو سکتا ہے، بعد میں کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی تھی، کسی اور کا موٹر سائیکل تھا، ہم سمجھے آپ کا ہے، تو یہ تو زائل ہو گیا علم۔ دوسرا یہ ہے کہ اس علم سے سکون نہیں محسوس ہوا آپ کے نفس میں، لیکن جب آپ جا کر دیکھتے ہیں اس کو، اس مفقود چیز کو، اور یقین اس کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے کہ میرا ہی ہے، اب یہاں پر غیر قابل زوال آگاہی آئی ہے، اور دوم یہ کہ اس سے آپ کو سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوا ہے۔ یہ وہ آگاہی ہے جس سے اطمینان بھی آپ کے نفس میں پیدا ہوا ہے۔ خوب یہ معنی ہے یقین کا، مصداق اس کے فراوان ہیں، یا آخرت کا یہ معنی ہے جو ترتیب وار امور کے وہ حصہ جز جو بالکل آخر میں واقع پذیر اور اس کے بعد کسی اور نے نہیں آنا۔ یہاں پر متقین کے اوصاف میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر متقی یقین رکھتے ہیں۔ یقین یعنی آگاہی، اور ثابت راسخ آگاہی، غیر قابل زوال، اور وہ بھی اطمینان آور، ایسی آگاہی جس سے ان کے نفس کو سکون و تسلی ہو جاتی ہے۔ آخرت کیا ہے جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں؟ آخرت یہی دنیا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ اول ہے، اولا ہے، اس کے
انجام کو، اس کا جو اختتام کے بعد نتیجہ سامنے آنا ہے وہ آخرت ہے، یعنی جو بعد میں آئے گا، اسی زندگی کا وہ حصہ یا وہ نتیجہ جو بعد میں وقوع پذیر ہوگا یا بعد میں سامنے آئے گا، بعد میں اس پر مترتب ہوگا، وہ آخرت ہے۔ خوب آخرت کا دوسرا نام قیامت ہے، لیکن مترادف نہیں ہے، قیامت اور وجہ سے اس کو کہتے ہیں، آخرت اور وجہ سے کہتے ہیں، اور یہ آخرت ہونا زیادہ ہدایت کے اندر دخیل ہے، اور جیسے ہم چونکہ معنی آخرت کے نظر انداز کر گئے ہیں اور آخرت کو ایک الگ، اس کو ترجمہ ایک منظر میں تبدیل کر دیا، ایک منظر یا ایک سین ہے آخرت، منظر و سین نہیں ہے، اسی سلسلے کا جو یہاں شروع ہوا ہے اس کا آخری حصہ ہے، اس کا انجام ہے، اس کا نتیجہ ہے، آخر میں جو وقوع پذیر ہوگا، یہی زندگی جہاں پر منتہی ہوگی جا کر، اور جو آخری شکل اس کے سامنے آئے گی وہ آخرت ہے۔ متقی وہ ہے جو یقین رکھتا ہے اس کے اوپر، یعنی اس کو آگاہی ہے، تصدیق ہے کامل، اور اس کے اوپر مطمئن بھی ہے، اس کے اوپر اس کو نفس میں ثبات بھی حاصل ہے۔ باقی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم۔